علم و عمل سے ملتی ہے انسان کو حیات، علم و عمل سے ملتی ہے انسان کو حیات، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تم میں سب سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم دین پر بہت زور دیا ہے، لیکن آج کل کا جو نوجوان طبقہ ہے یہ موبائل میں فلمیں، ڈرامے، سیریل دیکھ کر کے اتنا بگڑ چکا ہے۔ آج کے ہمارے اس نوجوان کو یہ نہیں معلوم ہے غسل میں کتنے فرض ہیں، کتنی سنتیں ہیں۔ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، ایک نوجوان سے میں نے پوچھا، اے نوجوان یہ بتاؤ کیا تمہیں نماز کا طریقہ معلوم ہے؟ سینہ ٹھونک کے کہتا، ہاں مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے۔ میں نے کہا غسل کرنے کا؟ بولا ہاں غسل کرنے کا بھی طریقہ۔ میں نے کہا یہ بتاؤ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ نوجوان بولا مولانا صاحب 3 فرض ہیں۔ میں نے سوچا ہو سکتا اسے معلوم ہو۔ جب میں نے اس سے کہا بتاؤ 3 فرض ہیں غسل میں کون کون سے ہیں؟ وہ نوجوان کہتا مولانا صاحب پہلا غسل ہے لوٹا، دوسرا غسل ہے تولیہ، تیسرا غسل ہے صابن۔ اب بتائیے نوجوانوں کے یہ حالات ہیں، یہ معلوم 3 فرض ہیں لیکن پہلا فرض بتایا لوٹا، دوسرا صابن، تیسرا تولیہ۔ اس نے یہ سمجھا کہ نہانے کے لیے پہلے ضرورت پڑتی ہے لوٹے کی، پھر صابن کی ضرورت پڑتی ہے، پھر تولیے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کی نظر میں 3 فرض ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نوجوانوں ذرا اندازہ لگائیے آج تم علم سے کتنا دور ہو گئے ہو، تمہیں علم کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے۔ علم دین حاصل کرو، قرآن پڑھو، مسئلے مسائل کی کتابیں پڑھو تاکہ تمہیں غسل کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا، تیسرا فرض ہے سارے بدن پر پانی بہانا۔ جب تمہارا غسل نہیں ہوگا تو تمہاری نمازیں کیسے ہو جائیں گی؟ نوجوانوں، آپ کے یہاں اگر امام صاحب ہوں یا کوئی عالم دین ہوں تو ان سے معلومات حاصل کیا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں قدم قدم پر زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ جب ہم اسلامی تعلیم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا غسل کیسے کیا جائے، وضو کیسے کیا جائے، نماز کیسے پڑھی جائے۔ لیکن جب ہم اسلام کی تعلیم ہی نہیں پڑھیں گے تو ہمیں معلوم کیسے چلے گا؟ اسلامی بھائیوں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اس نبی کے چاہنے والے ہیں جس نبی نے ہمیں کھانے کا طریقہ بتایا، جس نبی نے ہمیں پانی پینے کا طریقہ بتایا، جس نبی نے ہمیں غسل کرنے کا طریقہ بتایا، جس نبی نے ہمیں وضو بنانے کا طریقہ بتایا، جس نبی نے ہمیں غسل کرنے کا طریقہ بتایا، ہم اس نبی کے چاہنے والے ہیں جس نبی نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، ہمیں کیسے رہنا چاہیے، رہنے کا طریقہ ہمیں نبی نے بتایا، ہمیں کیسے کھانا چاہیے، کھانے کا طریقہ ہمیں نبی نے بتایا، ہمیں کیسے پینا چاہیے،
پینے کا طریقہ ہمیں نبی نے بتایا۔ اسلامی بھائیوں، نوجوانوں میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، شریعت پر اس طریقے سے عمل پیرا ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اس طریقے سے عمل کرتے رہو کہ ہمارا چلنا نبی کی سنت کے مطابق ہو، ہمارا کھانا نبی کی سنت کے مطابق ہو، ہمارا غسل کرنا نبی کی سنت کے مطابق ہو، ہمارا لیٹنا نبی کی سنت کے مطابق ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ اسلامی بھائیوں، جب ہم راستے سے چلے تو ہمارے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، جب ہم کھانا کھائیں کھانے کی ادا بولے نبی نبی، جب ہم پانی پئیں تو پینے کا انداز بولے نبی نبی، جب ہم لیٹیں لیٹنے کا انداز بولے نبی نبی، جب ہم پئیں تو پینے کا انداز بولے نبی نبی، جب ہم راستے سے نکل کر کے رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے جب ہم راستے سے نکلیں گے، دیکھنے والے کہیں گے جب رسول اللہ کا غلام اتنا اچھا ہے تو سارے نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا۔ نوجوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی دیکھو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمہ وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، سفر میں نبی کے ساتھ، حجر میں نبی کے ساتھ، گھر میں نبی کے ساتھ، جہاں بھی میرے سرکار جاتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سرکار کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ شان دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صحابہ کی زندگی سے درس حاصل کیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سرکار سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے ساتھ پہاڑیوں کے علاقے میں سفر کر رہے، دشمن آپ کا تعاقب کر رہے، دشمن پیچھا کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑ کے قریب گئے، جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ غار ہے۔ ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، دشمن ہمارا تعاقب کر رہے، دشمن ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ رک جائیے، ہم اس غار کو صاف کیے دے رہے ہیں جس کو غار ثور کہا جاتا ہے۔ ابوبکر صدیق اس غار کے اندر گئے، جانے کے بعد غار کو صاف کیا۔ غار کے اندر جتنے بھی سوراخ تھے سارے سوراخوں میں اپنا کرتا شریف پھاڑ پھاڑ کے رکھ دیا تاکہ کوئی بھی کیڑا، کوئی بھی موذی جانور نکل کر کے میرے سرکار کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ ابوبکر صدیق نے جب اس غار کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ آ جائیے، میں نے غار کو اچھی طریقے سے صاف کر دیا ہے، لیکن اس غار کے اندر ایک سانپ تھا جو 1000 سال سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہا تھا کہ کب اللہ کے آخری محبوب اس غار میں آئیں، ہم اپنی نظروں سے ان کے چہرے کا دیدار فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں گئے، جانے کے بعد ابوبکر صدیق کی جھولی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہو گئے۔ قربان جائیے ابوبکر صدیق کی عظمت و شان پر کہ سر نبی کا ہے، جھولی ابوبکر صدیق کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے لگے۔ ایک ایسا سوراخ تھا جس سوراخ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر کو رکھ لیا، اپنی ایڑی کو رکھ لیا، اگر اس میں کوئی جانور ہو تو میرے سرکار کو اذیت نہ پہنچائے۔ ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی کو اس سوراخ پہ رکھا، اس سوراخ میں ایک سانپ تھا، اس سانپ نے ابوبکر صدیق کے ڈنک مارنا شروع کیا، کاٹنا شروع کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ کاٹے جا رہا ہے، لیکن واہ رے، عاشق ہو تو ایسا، دیوانہ ہو تو ایسا، مستانہ ہو تو ایسا، فرزانہ ہو تو ایسا کہ سانپ کاٹ رہا ہے لیکن اپنی ایڑی کو ابوبکر صدیق ہٹا نہیں رہے ہیں۔ سانپ کاٹ رہا ہے، ابوبکر صدیق اپنی ایڑی کو ہٹا نہیں رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب کئی مرتبہ سانپ نے کاٹا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے اشک نکلے، آنکھوں سے آنسو نکلے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس رخسار پر گرتے ہیں، سرکار کے چہرے پر گرے۔ قربان جائیے ان آنسوؤں پر بھی جو سرکار کے چہرے پر گرے تھے، ان آنسوؤں کی بھی معراج ہو گئی تھی۔ میرے سرکار کے چہرے پر ابو بکر صدیق کے آنسو گرے، سرکار بیدار ہوئے پوچھتے ہیں ما یبکی کا یا ابا بکر، اے ابو بکر صدیق یہ بتاؤ تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے سوراخوں کو میں نے بند کر دیا تھا، ایک سوراخ رہ گیا تھا، آپ میری جھولی میں اپنا سر انبر رکھ کے آرام کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کو جانور مجھے کاٹ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سانپ کاٹ رہا ہے، پورے شریر میں پورے جسم میں میرے زہر پھیل گیا ہے، یا رسول اللہ اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تم رو نہیں، اگر سانپ کاٹنا جانتا ہے تو سانپ کو زہر کو میں اتارنا بھی جانتا ہوں۔ نبی نے فرمایا ابو بکر ڈرو مت، اگر سانپ ڈسنا جانتا ہے تو ہم زہر اتارنا بھی جانتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی کو ہٹایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، زہر ختم ہو جاتا ہے، وہ سانپ اس سراغ سے باہر نکلتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتا ہے، کچھ بولتا ہے، پھر گار کے پھر اسی سوراخ میں چلا جاتا ہے۔ اسلامی بھائیوں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کتنا مصطفیٰ کریم سے محبت کر رہے ہیں، کتنا زیادہ آقا کریم سے عشق کر رہے ہیں۔ اسلامی بھائیوں تو ہمیں بھی چاہیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سچی محبت کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سچا پیار کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نوجوانوں ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تم نے نبی کی سنتوں پر عمل کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پرفتن دور میں اگر تم نے نبی کی ایک سنت کو زندہ کیا تو تمہیں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کتنے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں اسلامی بھائیوں اس پرفتن دور میں اگر تمہارے چہرے پر داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے تو سب سے بڑے وقت کے تم مجاہد ہو، کیونکہ اس پرفتن دور میں چہرے پر داڑھی رکھنا، سر پہ ٹوپی رکھنا بڑا مشکل ہے۔ اسلامی بھائیوں نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔